اللهم صل على محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کل میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس کے الفاظ یہ تھے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے. لہذا آگے حدیث آئے گی، اس کے اندر لفظ یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. مسلم شریف میں، سنن ابی داؤد کے اندر، ترمذی اور دیگر کتابوں میں آئے گی. آج اگلی حدیث لے رہے ہیں ہم، اور اس حدیث پاک کے لفظ بھی یہ ہیں. اس کو حضرت جریر بن حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا حسن سے سنا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جب حسن ابن علی حدیث کی کتابوں میں آئے یا حسن بن علی نام آئے تو اس سے مراد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہوتی ہے. لیکن اگر اکیلا حسن نام آئے حدیث کی کتابوں میں، بڑی کتابوں میں، چھوٹی کتابیں نہیں، جو حدیث کی بڑی کتابیں، اس کے اندر اگر اکیلا حسن نام آئے تو اس سے اکثر امام حسن بصری مراد ہوتے ہیں. اکثر وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے روح القدس یعنی کہ جبرائیل امین نے کلام کیا ہو، زمین اس کا جسم نہیں کھائے گی. الفاظ بدل گئے لیکن مفہوم وہ پہلے والی حدیث کا ہی رہا کہ جس سے یعنی جبرائیل امین جس ذات مقدسہ پر وحی لے کے آئے، زمین ان کے وجود منور کو کھا نہیں سکتی. لہذا یہ عقیدہ بڑا مضبوط اور بڑے مضبوط دلائل سے ثابت ہے. یہ عقیدہ امتی کو رکھنا ہوگا کہ مکین گنبد خضرا، زمین گنبد خضرا میں وجود بابرکت کے ساتھ حیات ہیں. اگلی حدیث، اور یہ جو روایت میں نے پڑھی اس کو علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر القرآن میں روایت کیا، اور امام سخاوی نے روایت کیا، اور کئی جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں اور دیگر کتابوں میں. آگے حضرت سیدنا ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تفسیر کے باب میں بہت بڑے راوی ہیں جو قرآن مجید کی تفسیر کو روایت کرتے ہیں اور پھر بہت ساری حدیث بھی روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک فرشتہ اس کام پر مقرر کیا گیا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے تو اسے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس تک پہنچا دے. اور یہ روایت اس طرح پوری ہوتی ہے مفہوم کے ساتھ کہ حضور علیہ السلام کی قبر وہ آگے آ جانی ہے وہ روایت کہ حضور کی قبر انور کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے اور وہ دنیا جہان کی آوازوں کو سنتا ہے. اس کی یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ امتی جہاں سے بھی درود پڑھے وہ قبر انور پہ کھڑا ہی سنے. اس کو ایسی قوت سماعت، ایسی قوت بصارت عطا کی گئی ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی گنبد خضرا کا پہرے دار ہے اور وہ وہاں کھڑے ہو کر سارے جہان کی آوازیں سنتا ہے. کوئی بھی درود پڑھے، تری سے پڑھے یا خشکی سے پڑھے، وہ درود وہی آقا علیہ السلام کی غلامی میں، خادمیت میں ہی درود سن لیتا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر لیتا ہے. اور بعض احادیث آگے آئیں گی کہ یہ لفظ ہے کہ جب وہ اللہ کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا امتی جس کا نام فلاں ہے، جس کے والد کا نام فلاں ہے. بعض روایات میں ہے کہ صرف نام پیش ہوتا ہے، حضور آپ کا امتی جس کا نام فلاں ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پورا پیش کیا جاتا ہے کہ نام پیش کیا جاتا ہے آپ کا امتی جس کا نام فلاں ہے اور جس کے باپ کا نام فلاں ہے، اس نے آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھا اور حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. درود پاک پڑھنے والے کو یہ بھی ذہن رکھنا چاہیے کہ جب وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہوتا ہے تو اس کے والد کا نام بھی پیش ہوتا ہے.
برکت دیکھیں درود کی، حضور کی بارگاہ جو نگاہ مصطفیٰ میں آ گیا نا، ایک بار جو نگاہ مصطفیٰ میں آ گیا، اس کے اوپر کرم کے خزانے کھل جانے. بس بندہ صدق کے دل سے سچا ہونا چاہیے، بندے کے اندر کوئی دویائی نہیں ہونی چاہیے، عاشق ہو، دیوانہ آدمی ہو، اور پکے ٹھکے انداز میں دین کے معاملات پہ عمل کرنے والا ہو، بس مضبوط ہو، پھر دروازے کھلتے ہیں. اب یہاں سے دلیل لے لیں. کیا فرشتہ مقرر کرنے کا معنی یہ ہے کہ حضور خود نہیں سنتے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بعض مرتبہ سوال کیا جاتا ہے اور بعض تقاریر میں یہ سوال اٹھایا بھی جاتا ہے. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فرشتہ مقرر کیا گیا اور فرشتے کا حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرنا یہ آقا کی لا علمی کی دلیل نہیں ہے. اس کا الزامی جواب صحیح بخاری کی حدیث سے لے لیں. آپ دیکھتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بعض فرشتے سیاحین فرشتے بھی ہیں جو مجالس ذکر کو تلاش کرتے ہیں، اور بعد میں ان مجالس کو تلاش کر کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پھر اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں واپس، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں، مولا تیرے جب ہم آئے تو بندے نماز پڑھ رہے تھے، بندے ذکر کر رہے تھے، بندے درود پڑھ رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف الفاظ ہیں اس روایت کے، میں اجمال بیان کر رہا ہوں وقت کی قلت کے پیش نظر. اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ساری مجلس والوں کو بخش دیا. اور ایک روایت کے لفظ ہے، فرشتے کہتے ہیں اے مالک کریم مولا ان میں ایک بندہ تھا وہ تو دھوپ کی تنگی کی وجہ سے آ کے چھاؤں میں بیٹھ گیا، اس کا ذکر کا کوئی ارادہ نہیں تھا. فرمایا اس کو بھی بخش دیا، نیک لوگوں کی سنگت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے، یہ روایت اس مفہوم کی روایت بخاری میں بھی ہے اور دیگر سیاستہ کی کتابوں میں اس مفہوم کی الفاظ کے کچھ تغیرات ہوں گے، پر یہ مفہوم سیاستہ میں موجود ہے مضبوط دلائل سے. مجھے بتائیں، فرشتوں کا جا کر اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال کی خبر دینا، کیا کوئی اس سے یہ مفہوم اخذ کر سکتا ہے کہ اللہ کو بندوں کے اعمال کی خبر نہیں؟ اگر کوئی بندہ یہ مفہوم اخذ کرے گا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے. اس کی شان دنیا میں جس کو جتنا بھی علم ہے، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب مالک کا دیا ہوا ہے. اللہ کی عطا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ اللہ کے دیے سے، کسی کے پاس ہنر ہے تو وہ اللہ کے دیے سے، کسی کی شان بلند ہے تو وہ اللہ کے کرنے سے، کسی کو رزق کی وسعت ہے تو اللہ کے دیے سے. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہے. تو فرشتوں کا جا کر خبر دینا یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہے. اسی طرح فرشتے کا بارگاہ مصطفیٰ کے اندر یہ کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی جس کا نام فلاں ہے، جس کے باپ کا نام فلاں ہے، اس نے آپ کی ذات پہ درود پڑھا، یہ فرشتے کا پیش کرنا مصطفیٰ کی لا علمی کی دلیل نہیں ہے. اچھا آپ کہیں کہ فرشتہ یہ کام کیوں کرتا ہے؟ بھئی یہ حضور کی بارگاہ کا ادب ہی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے غلام پیش کریں، کیونکہ غلاموں کو بھی تو برکت ملنی ہے نا. تو یہ دربار مصطفیٰ کا ادب اور احترام ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایسے غلام آ کر پیش کرتے ہیں. پھر اگلی حدیث ہے، یہ روایت جو ابھی ہم نے پڑھی، اس روایت کو امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اور علامہ ابن قیم نے اس کو روایت کیا، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب المعجزات میں روایت کیا اور کئی کتابوں میں. اب جو روایت پڑھ رہے ہیں یہ مسند بزار کے اندر ہے، جس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. حدیث کا نمبر ہے 1925، مسند بزار میں یہ روایت. اور یہاں پر امام حضرت بکر بن عبداللہ المزنی کے طریق سے لائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب حدیث کے لفظ سنے دیکھیں، ٹھنڈک قلب تک جائے گی، ایسے لفظ ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے ہم کلام ہوتے ہو،
اور میں تم سے ہم کلام ہوتا ہوں، اور جب میں وصال پا جاؤں گا تو میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہارے اعمال مجھ کر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر میں بہتر اعمال دیکھوں تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرتا ہوں، اور اگر اس کے علاوہ برے اعمال دیکھوں تو تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اب بتائیں، اب سنی کا عقیدہ کہاں جائے گا؟ حدیث ہٹنے ہی نہیں دیتی۔ اب مجھے بتائیں، امت کے لیے دائمی دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جاری ہے کہ نہیں؟ میں تو کہتا ہوں میں تو بہت گناہ گار ہوں۔ میں جب درود پڑھتا ہوں تو بارگاہ مصطفیٰ میں اس نکمے کو پیش کیا جاتا ہوگا، اس کا نام، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ جیسے نکمے کو ملاحظہ فرماتے ہوں گے تو مغفرت کی دعا کر دیتے ہوں گے۔ میں نیکی پہ استقامت جو مجھے ہے، میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت۔ میں جو مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری زندگی بھی خیر ہے اور میرا وصال بھی خیر ہے۔ وصال کے بعد اے امتیوں، یہ کبھی بھی تصور نہ کرنا کہ تمہارا مجھ سے تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اگر تعلق ٹوٹ جاتا تو پھر نیا نبی آنا چاہیے تھا۔ یہ تعلق قیامت تک نہیں ٹوٹنا، اس لیے مصطفیٰ نبی آخر الزماں ہے، اور اعمال بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہوتے ہیں، اور جب پیش ہوتے ہیں تو اچھے اعمال کو دیکھ کر مصطفیٰ تبسم فرماتے ہیں اپنے امتی کے کہ میرا امتی نماز پڑھتا ہے، میرا امتی معاشرے کا ایک خوبصورت کردار ہے، اچھی گفتار ہے، اچھا انداز زندگی ہے، کثرت تلاوت قرآن ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، رزق حلال کمانے کی عادت ہے، اور تسبیح پکڑ کے درود پڑھنے کی عادت ہے۔ جب وہ پیش ہوتا ہوگا تو حضور تبسم فرماتے ہوں گے، وہ بھی تو امتی ہے۔ اور اگر ہمارے جیسے گنہگار پیش ہوتے ہوں گے، آقا کرم فرما دیتے ہوں گے، دعائے مغفرت فرما دیتے ہوں گے۔ تو اس لیے اس حدیث پاک کی تفسیر میں، شرح میں ائمہ نے جو نکات اٹھائے ہیں، آپ ان کو پڑھیں تو بندہ دہل جاتا ہے۔ وہ کیا کہ جب یہ ایمان ہے، یہ بات سند صحیح سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، تو پھر امتی کا حق تو نہیں بنتا نا امتیوں پہ ظلم کرے۔ حق تو نہیں بنتا کہ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرے۔ حق تو نہیں بنتا کہ نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کرے۔ اور حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہو، اور جب پیش کیا جاتا ہو، فرشتے پیش کرتے ہوں، نام پیش کیا جاتا ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی روحانی قوت و طاقت سے خود ملاحظہ فرماتے ہوں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر بار ہماری جب بھی حاضری پہنچے اور ہم گناہ گار لکھے گئے ہوں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ رو رو کے غاروں میں دعا مانگتے رہے ہمارے لیے۔ ان کی شفاعت ہم گناہ گاروں کو بچائے گی قیامت والے دن بھی، لیکن وہ تو اپنے حقوق ادا کر رہے ہیں نا، وہ تو ان کا کرم ہے، وہ تو ان کی شفقت ہے، وہ تو ان کا درگزر ہے۔ ایز اے امتی میں نے ان کے لیے کیا کیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ایسے نکات ائمہ نے اٹھائے ہیں اس حدیث پاک کے تحت کہ بندہ پڑھتا دہل جاتا ہے بندہ۔ اور امت کے اوپر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق ہے۔ کیا؟ آقا کی تعلیمات پہ مضبوطی سے عمل کریں، حضور کی سیرت اور کردار کو مضبوطی سے اپنائیں، آقا کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، حضور کی آل و اصحاب کی عزت اور فوقیت کو بیان کریں۔ یہ آقا کے حقوق میں سے ہے۔ حضور جو کلام لائے قرآن مجید، اس کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، یہ حضور کے حقوق میں سے۔ ہم پر کرم کی اتنی بڑی برسات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری مسلمانوں والی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ ہم مر کے قبر میں جائیں تو تب بھی ان کی بارگاہ سے کرم و فضل ہونے لگ جاتا ہے، چہرہ بددعا سامنے آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں معاشر والے دن جب بندے اٹھیں گے تو بندے بعد میں اٹھیں گے، حضور کا جلوہ پہلے اٹھایا جائے گا، تاکہ امتی جب اٹھ کے سامنے آئے تو ہولناکی معاشر کے دیکھ کر پریشان ہو تو ایک نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے اور ڈھارس بندھ جائے۔ وہ تو اپنی کرم نوازی ان کی تو کم نہیں ہے۔ کم کیا ہے؟ ہم ہیں۔ کمزوری کہاں ہے؟ ہمارے اندر ہے۔ حقوق کی ادائیگی کون نہیں کر رہا؟ ہم نہیں کر رہے، ہم نکمے ہیں۔ ہم حضور کی تعلیمات کو ترک کر گئے، آقا کے دیے ہوئے اسباق کو ترک کر گئے، حضور کا لایا ہوا کلام ترک کر گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے
نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر درود میرے چہرے کا تبسم ہے نا تو نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نہ پڑھنے والا حضور کی آنکھوں کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ تو اس طرح کے نکات اس حدیث پاک کے تحت آئمہ علماء نے اٹھائے ہیں. تو ہمیں جہاں اس حدیث پاک سے یہ فضیلت ملتی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ہم پیش ہوتے ہیں، وہاں یہ بھی نصیحت لینی چاہیے کہ ہمیں اچھے طریقے سے پیش ہونا ہے. تو آج کا مجلس درود اسی مقام پہ ہم ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل اسی سے شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.